السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں خدا ماجد اور آپ کے لیے لے کے آئی ہوں لہو سے لال بیانی شاہ عمر کی ایپیسوڈ نمبر 70۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں رونا ہے تو میں کل فون کر لوں گا، اس نے درشتی سے کہتے کال کاٹ دی۔ صفا نے چونک کر اسکرین کی جانب دیکھا، کال کٹ چکی تھی۔ صفا کی آنکھیں پوری کھل گئی تھی، اس نے جلدی سے اپنا چہرہ رگڑا۔ اس کو اپنی ناراضگی ہی مہنگی پڑ گئی تھی۔ اتنے دنوں بعد اس نے کال کی تھی اور صفا نے اپنی غلطی کی وجہ سے وہ بھی خراب کر دی۔ اگر وہ کسی مشکل میں ہوا تو اس نے تو ابراہیم سے ہی اس کا حال بھی نہیں پوچھا۔ یا میرے خدایا! صفا نے اپنی سوچوں کو لگام ڈالتے ہوئے جلدی سے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ دوبارہ نمبر ڈائل کیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے گال رگڑے اور فون کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی۔ ادھر فون ابھی تک ابراہیم کے ہاتھ میں تھا اور وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ایک پرسکون سا فون اسکرین کو دیکھ رہا تھا جہاں صفا کی کالز آ رہی تھی۔ ایک مدھم سی مسکراہٹ نے ابراہیم کے انابی لبوں کو چھوا تھا، مگر اس نے کال نہیں اٹھائی۔ کال کٹ گئی۔ وہ آنکھیں سکیڑے فون اسکرین کو دیکھتا رہا جہاں اب ایک بار پھر سے فون آ رہا تھا۔ نہیں نہیں، ابھی تو وہ تھوڑی دیر اور رہ لو نا ناراض۔ وہ مسکراہٹ دبائے بڑبڑایا۔ کال کٹ گئی۔ ابراہیم ایک اور کال کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک بار اور کال آئی تو وہ اٹھا لے گا۔ فون نہیں اٹھایا گیا۔ صفا کا دل بند ہو رہا تھا، سینے میں عجب سی گھٹن محسوس ہوئی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے میسج باکس اوپن کیا۔ کچھ دیر گزر چکی تھی، کال نہیں آئی۔ ابراہیم اب تھوڑا بے چین ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ خود سے کال کرتا، ایک میسج اس کی اسکرین پر نمودار ہوا۔ اس نے ان باکس اوپن کیا، پھر سے مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقص کرنے لگی۔ ابراہیم، آئی ایم سوری، پلیز کال اٹھا لیں۔ مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسے نہیں کروں گی، پلیز کال اٹھا لیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ آخری بات پڑھ کر ابراہیم کی مسکراہٹ سمٹی اور ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ صفا کال کرتی، ابراہیم کی کال آنا شروع ہو چکی تھی۔ صفا نے جلدی سے فون اٹھایا، وہ ایک ویڈیو کال ہی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اس بار وہ طوطے کی طرح بولی تھی، بنا روئے بنا اٹکے۔ ابراہیم نے جواباً آئبرو چکائے۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، مگر لگتا ہے تمہارا دماغ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ خفگی سے بولا تھا۔ میرا دماغ کیوں؟ صفا نے لب کاٹے۔ یہ جو میسج بھیجا ہے اس کے آخری جملے پر غور کرو۔ وہ اب کی بار سنجیدگی سے بولا تھا۔ کیا ہے آخری جملہ؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ کیا واقعی؟ کیا تم نے ایسا کچھ نہیں کہا جس پر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے؟ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ یہ سچ ہے۔ اگر آپ نے بے تنائی برتی تو مر جاؤں گی میں۔ وہ صاف گوئی سے بولی تو ابراہیم کی آنکھیں پھیل گئی۔ کتنی بار کہا ہے کہ یہ بات مت کیا کرو۔ وہ ضبط کرتے ہوئے جبڑے بھینچ گیا۔ اور آپ جو ہر بار… کیا میں ہر بار؟ ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں یہاں تفریح کرنے آیا ہوا ہوں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں یہاں مزے اڑا رہا ہوں؟ اندازہ بھی ہے کن حالات میں تھا؟ وہ پھٹ پڑا، اس بات سے انجان کہ اس کی ہر بات پر وہ نیلی پیلی ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کون سے حالات؟ آپ بتاتے کیوں نہیں؟ اس کی آوازیں دم توڑ رہی تھی اور ابراہیم کو اگلے ہی لمحے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، وہ نارمل ہوا۔ نہیں، بتائیں آپ کیا ہوا ہے؟ کیسے حالات؟ اور اتنے دن رابطہ کیوں نہیں کیا تھا؟ اس کے لہجے میں غم، غصہ اور استحقاق شامل تھا۔ اس کی آنکھیں کرب سے سرخ تھیں تو ناک غصے سے، اور آواز خوف کے باعث لرز رہی تھی۔ دل میں ایک استحقاق سا تھا۔ ایک ہی جملے میں اتنے جذبات کی عکاسی ہو چکی تھی، ابراہیم کچھ بول نہ پایا۔ بتاتے کیوں نہیں؟ وہ آخر کار اونچی آواز میں چلائی تھی۔ شش! ابراہیم نے فوراً اس کو خاموش کروایا، جبکہ وہ ٹھیک بنی رہی۔ اوکے سوری، بول تو رہا ہوں یار، وہ تکان سے بولا۔ صفا نے سرخ ناک پونچھی۔ اور میں معاف نہیں کر رہی آپ کو، وہ پورے حق سے بولی تو ابراہیم کے لیے مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہو گئی تھی۔ مگر میں تو معافی مانگ رہا ہوں نا۔ اور دیکھو، شوہر سے معافی منگوانے والی بیویوں کا اللہ الگ سے حساب لیتا ہے۔ وہ آئیبرو چکا کر اس کو بافر کروا رہا تھا، مگر میں نے ایسی کوئی بات نہیں پڑھی، کیونکہ میں نے پڑھائی ہی نہیں ہے نا ابھی۔
ہونٹوں کے کنارے پھیل رہے تھے مگر وہ بار بار ان کو سمیٹ کر خود کو سنجیدہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور مجھے ایسا کوئی قاعدہ نہیں پڑھنا، نالائق اور بھگوڑے اسٹوڈنٹس کو قابو کرنا آتا ہے مجھے۔ میں نالائق نہیں ہوں، وہ فوراً بولی تھی، اس بات سے انجان کہ ابراہیم کتنی آسانی سے اس کا دھیان مرکزی بات سے ہٹا چکا تھا۔ اچھا، چلو مان لیا، یہ بتاؤ کہ میری جیسے میرے ذہن کے بچے کیسے اور کہاں ہیں؟ وہ اس کو آہستہ آہستہ مین بات سے بھٹکا کر اپنی مرضی کی گفتگو پر لانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ مرجان اور یاقوت اپنے کمرے میں ہے اور دینا آج زہرا کے پاس ہے۔ آج زہرا کے پاس؟ ہاں، پہلے میرے ساتھ ہی ہوتی تھی، تو آج کیوں ہے زہرا کے پاس؟ وہ آج میری طبیعت تھوڑی خراب تھی، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کیا ہوا ہے طبیعت کو؟ اور دوا لی؟ جی لے لی تھی، بخار تھا، اب ٹھیک ہوں۔ اس نے صفائی سے جھوٹ بولا تھا، حالانکہ ابھی بھی اس کا ماتھا بخار کی حدت سے تپ رہا تھا۔ جھوٹ اس سے بولنا جو پکڑ نہ سکے۔ ماما کہاں ہے؟ اب کی بار وہ پھر سے سخت لہجے میں بولا تھا، صفا ہونٹ چبانے لگی۔ بولو، ماما کہاں ہے؟ وہ تو سو گئی، اس نے کندھے اچکائے، اگلے ہی پل فون کٹ گیا۔ صفا نے آنکھیں سکیڑ کر اسکرین کو دیکھا، ابراہیم نے اگلے ہی لمحے ایک اور فون کال ملائی تھی، بیل جا رہی تھی اور پھر منال نے کال اٹھائی۔ ابراہیم، میرے بیٹے کیسے ہو؟ کہاں ہو؟ تم نے اتنے دن سے کوئی رابطہ نہیں کیا، تم جانتے بھی ہو ہم کتنے پریشان تھے، اور خاص کر وہ آپ کی اتنی سی بہو۔ وہ خفگی سے بولا تو منال بولتی بولتی خاموش ہوئی۔ ہاں، اور تمہیں اس کی رتی برابر پرواہ نہیں، پتا بھی ہے کتنی ہلکان ہوتی رہی ہے وہ، اوپر سے نہ جانے تم نے اسے کیا کیا کہتے رہے ہو۔ وہ اتنا ڈر چکی ہے کہ آخر کار بخار میں تپنے لگی، اور آپ آ کر سو گئی؟ وہ خفا سا تھا۔ نہیں تو میں نے اس کو دوا دی تھی، اب تو بہتر تھی، اور ویسے بھی میں نہیں سوئی ابھی۔ وہ فوراً اپنے دفاع میں آئی۔ ماما پلیز ڈاکٹر کو کال کریں، ورنہ میں کر دیتا ہوں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ آخر کار تکان سے بولا، کچھ سینے کا درد تھا، اس کے لیے لہجہ تکا تکا سا تھا۔ میں دیکھتی ہوں اس کو، تم فکر نہ کرو۔ یہ بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ وہ بیڈ سے اتریں اور صفا کے کمرے کی جانب چل دیں۔ جی، جب تک آپ کی دعائیں ہیں میرے ساتھ، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ عجیب مان سا اتر آیا تھا لہجے میں، اس کے سینے میں درد کی شدید لہر سی اٹھی تھی کہ اس کا دل کیا کہ کاش اس کی ماں اس کے پاس ہوتی، جیسے بچپن میں ماں کی آغوش میں آ کر اس کے سارے زخم بھر جایا کرتے تھے۔ شاید آج بھی اس کو وہی آغوش درکار تھی، مگر وہ ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ ماں صدقے جائے میرے لال، میری دعائیں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ نہال ہوئیں۔ ماں اس کو دیکھیں پلیز، اور پھر مجھے بتائیں، میں تھوڑی دیر تک کال کرتا ہوں۔ اچھا میں دیکھتی ہوں۔ وہ بات کرتی کرتی صفا کے کمرے کے باہر پہنچ گئی تھی، دستک دی اور خود ہی اندر آ گئی۔ صفا بیڈ روم سے ریک لگائے بیٹھی ناخن چبا رہی تھی۔ کیا ہوا، پھر سے بخار ہو گیا؟ وہ پریشانی سے اس کی جانب بڑھی، اور اس سے پہلے کہ صفا نفی میں سڑے لاتی، انہوں نے اس کا ماتھا چھو کر دیکھا۔ صفا، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ حیران تھی کہ صفا ایک بار پھر سے بخار میں تپ رہی تھی۔ میں اب ٹھیک ہو جاؤں گی آنٹی، وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی تو منال مسکرا دی۔ جانتی ہوں اب تو ہو جاؤ گی ٹھیک، مگر اس نے جو میرا سر کھایا ہوا ہے۔ میں کرتی ہوں ڈاکٹر کو کال، کہتی وہ اس کے پاس ہی ٹک گئی۔ ابراہیم نے موبائل وہیں سائڈ ٹیبل پر پٹکا اور ہاتھ بڑھا کر ایک پین کلر اٹھائی اور پانی کا گلاس اٹھایا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جگ اٹھانا چاہا۔ آپ ٹھیک ہے؟ عشا فوراً آگے بڑھی اور جگ دیکھا جو کہ کرچی کرچی ہوا تھا۔ ہاں پانی چاہیے تھا، میں لے کر آتی ہوں۔ عشا فوراً پلٹی۔ اینا کہاں ہے؟ ابراہیم کی بھاری سی آواز گونجی تو عشا دروازے میں ہی رک گئی تھی، مگر پلٹی نہیں۔ عشا، اینا کہاں ہے؟ ابراہیم کھٹکا تھا۔ عشا آہستہ سے مڑی مگر سر اوپر نہیں اٹھایا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں ڈیمٹ، وہ پوری قوت لگا کر دہاڑا تھا۔ عشا لرز کر رہ گئی تھی۔ سر وہ دراصل کیا وہ لگا رکھی ہے؟ ان سنگل سینٹنس اس نے آرڈر دیا تو عشا نے تھوک نکلا۔ اس کو ایجنسی والے لے گئے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے آخر بتا دیا۔ واٹ؟ ابراہیم پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ سر سفید گیا تھا، مگر اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ لوگ
तुम लोगों ने इसको बाहर भेजा ही क्यों? मुझसे इजाज़त ले ली थी। नो सर, ईशा की टांगें लड़सी थी। जस्ट लीव। वो फिर से चिल्लाया तो ईशा एक पल में वहां से गायब हुई थी। इब्राहिम ने हाथ में पकड़ी गोली भी दूर उछाल दी। अब कोई पेन किलर कुछ नहीं कर सकती थी। रात के 12 बज रहे थे। गाड़ियां जहां आकर रुकी थी वो कोई हेडक्वार्टर था। प्रोटोकॉल पूरा करते हुए वो लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग के अहाते में पहुंचे थे। फिर आखिरकार गाड़ी रुकी तो एक ऑफिसर जो कि फ्रंट सीट पर ड्राइवर के साथ बैठा था नीचे उतरा और आकर पिछला दरवाज़ा खोला। ऐना ने पलके उठाकर देखा। कम आउट, वो प्रोफेशनल से अंदाज में बोला था। ऐना खामोशी से बाहर निकल आई और इन लोगों की पैरवी में चलती रही। आखिरकार वो लोग एक ऑफिस के बाहर आकर रुके। कुछ ही देर में इस ऑफिस से एक ऑफिसर निकला और इन लोगों को अंदर जाने का इशारा किया। ऐना खामोशी से इनके साथ चलती रही। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने ही सरबराही कुर्सी पर एक ऑफिसर बैठा था, मगर वो सिविल कपड़ों में था। इसने निगाह उठाकर ऐना की जानिब देखा। वो इन ऑफिसर्स के दरमियान खड़ी थी। सर के खम से अंदर आने का कहा और हाथ से इन लोगों को बैठने का कहा, क्योंकि ऑफिसर का लैंडलाइन बज रहा था। जैसे ही वो बैठी ऑफिसर्स ने कॉल उठाई। जी सर, वो मुअत्तब सा बोला था। लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। मुकाबिल की गंभीर आवाज़ गूंजी थी। सर, इन्वेस्टिगेशन करनी है। ऑफिसर ने जैसे मुकाबिल को समझाना चाहा था। वो जो बताए, जितना बताए काफ़ी है। इस पर कोई दबाव नहीं आना चाहिए, मुकाबिल ने दो टोक अंदाज में कहा था। तो सर, हम जाने देते हैं ना फिर इस खातून को। ऑफिसर जैसे तब क्या था, वो तो लाजमी सी बात है। मुकाबिल ने जैसे पेशकश फौरन कबूल की थी। ऑफिसर लैंडलाइन स्पीकर को देख कर रह गया था। फिर इसने एक अचटनी निगाह सामने नर्वस बैठी लड़की पर डाली और कुछ अलविदाई कलमात कहकर फ़ोन बंद कर दिया। सामने बैठी लड़की का तफसीली जायजा लिया गया। वो एक सफ़ेद ड्रेस शर्ट और एक भूरे रंग की लॉन्ग स्कर्ट में मलबूस थी। बंद जूते थे और सर पर एक स्कार्फ जो कि इसके सीने को भी ढक देता था। बज़ाहिर बड़ी डिसेंट दिखाई देती थी। कमाल है लेडी, आपके तो पहुंचने से पहले ही आपकी सिफारिश लग चुकी है। वो तंजिया मुस्कुराया। ऐना सर झुका गई। अरे अरे अरे, शर्मिंदगी की बात नहीं है, फ़ख्र की बात है, क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर की कॉल थी। वो बोला तो ऐना ने बेख्तियार सर ऊपर उठाया था। दाद देनी पड़ेगी आपकी पहुंच को। अरे, मैं भी ना भूल गया था कि किससे बात कर रहा हूँ, वो मायने ख़ेज़ अंदाज में कहता उंगलियां बाहम धसाएं टेक लगा गया। ऐना ने दोबारा सर झुका लिया। मिसेस शीट्स, हसन अफंदी, वो बोला तो ऐना ने थूक निकला था। क्या प्रिसाइजली? मिसेस हसन किरदावी, इसने अपनी तस्हीह को की तो ऐना ने सर झुकाए ही इस बात में सर हिलाया। तो ऐसा करें मिसेस किरदावी, आप आज की रात आराम करें, हमारी मेहमान हैं आप, इसलिए आपसे सुबह मुलाकात होगी। वो बेफिक्री से कहता सीधा हुआ और एक फाइल पर कुछ लिखने लगा। ऐना ने घबरा कर सर ऊपर उठाया। मगर क्यों? मैंने क्या किया है जो मुझे रोक रहे हैं? ऐना का हलक एक पल में खुश्क हुआ था। तो क्या वो लोग इसको भी गिरफ्तार कर रहे थे? सहरी के वक्त सिफा की आंख खुली थी। बुखार कम हो चुका था। डॉक्टर ने दवा बदल दी थी और मिनाल सारी रात इसके सिरहाने बैठी रही थी। कमरा खाली था। इसने अपना दुपट्टा संभाला और वजू करने चली गई। कुछ देर बाद वापस आई तो मोबाइल स्क्रीन ब्लिंक हो रही थी। सिफा ने मोबाइल उठाकर देखा। मैं कुछ दिनों तक वापस आ जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे अपनी तरफ से परेशान नहीं करोगी। अपना और मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी। एक सतरी पैगाम ने सिफा के अंदर एक जान सी भर दी थी। इसने जल्दी से मोबाइल दोनों हाथों में थामा। मैं अपना और हमारे बच्चों का ख्याल रखूंगी। आप बेफिक्र होकर अपना काम करें, जल्दी से वापस आ जाएं। इसने पैगाम भेज दिया और मुस्कुराकर उठी और बाहर निकली। वो लाउंज में पहुंची तो वो लोग नाश्ता लगा चुके थे और सिफा इन सबको साथ देखकर बहुत खुश हुई थी। मिनाल ने इसको आते देखा तो मुस्कुरा दी। कैसी तबीयत है अब? बेहतर हूँ, वो अपनी कुर्सी खींच कर बैठी। एक प्यार भरी निगाह साथ बैठे मरजान और याकूत पर डाली। सहरी कर लो मगर रोज़ा बेशक न रखना, वो मसरूफ़ सी बोली। नहीं, मैं ठीक हूँ और रोज़ा रख सकती हूँ। सिफा ने एक ब्रेड उठाया। अभी पूरी तरह ठीक हो जाओ। सुफियान गुरसी ने चाय का कप वापस रखते इसको
शफकत से डपटा। नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। वो किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह इन लोगों से बहस कर रही थी। प्रिटी लेडी, आप पराठा खाएं, आपको पावर मिलेगी। मरजान ने बेसाख्ता उठा और एक प्लेट इसकी जानिब बढ़ाई जिसमें पराठे पर मक्खन लगाया हुआ था। सिफा ने खुशगवार हैरत से देखा, जबकि दूसरी जानिब बैठी जहरा ने अचंभे से मरजान का बदला सा रवैया देखा। याकूत इन सबसे बेनियाज अपना नाश्ता कर रहा था। अच्छा, मगर मुझे लगता है कि ये पराठा किसी और को खाना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द बड़ा हो जाए। सिफा ने मरजान के स्याह बालों पर हाथ फेरा। ओ रियली, क्या पराठा खाने से मैं बड़ा हो जाऊंगा? इसकी तो खुशी का ठिकाना न था। हाँ हाँ बिल्कुल। सिफा ने इस बात में सर हिलाया तो मरजान ने अपने लिए एक और पराठा निकाला और इस पर मक्खन लगाने लगा। मगर तुम्हें इतनी जल्दी बड़ा होकर क्या करना है? सफियान साहब इस सबसे महफूज दिखाई देते थे ताकि मैं हमेशा सही साबित हो सकूं। वो मासूमियत से कहता अब पराठा खा रहा था। सब लोग इसकी बात पर हैरान हुए थे। तो अब कौन तुम्हें गलत कहता है? मिनाल ने अपनी मुस्कुराहट रोकी। मगर बड़े हमेशा सही होते हैं ना, और मुझे जानना है कि बड़े हमसे बातें क्यों छुपाते हैं। मिनाल, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो सारे राज़ों का पता चलाऊंगा। आखिर क्यों मुझसे सब लोग बातें छुपाते हैं? वो उलझा सा हुआ था, इसलिए इसके लिए मरजान ने एक नाराज सी निगाह इस पर डाली। ओके ओके, इन्होंने हाथ इकट्ठे कर दिए, खड़े कर दिए। जब मरजान गुरसी बड़ा हो जाएगा तो हर कोई इसको हर बात बताया करेगा और इसके मशवरे के बिना घर में कोई काम नहीं किया जाएगा। इन्होंने फैसला सुनाया तो मिनाल और सिफा ने मुस्कुराते हुए इनकी हाँ में हाँ मिलाई। मरजान कुछ मुतमईन हुआ था। हाँ ये बेहतर है। वो अब फिर से नाश्ता कर रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुला तो वो इस वक्त वॉशरूम से निकल रही थी। वो कमरे के वो कमरे जेल के नहीं थे, वो कोई गेस्ट हाउस रूम होता था। एक मुलाजमा अंदर आई जो कि यूनिफॉर्म में मलबूस थी। इसके हाथ में खाने की ट्रे थी जिसमें से कुछ ब्रेड, दूध, जूस और आमलेट था। इसने वो ट्रे लाकर वहाँ मौजूद एक छोटी सी मेज़ पर रखी जहाँ दो कुर्सियाँ भी रखी हुई थी। ऐना ने तौलिए से मुंह साफ किया और इसकी जानिब आई। मुलाजमा अब मुअद्दब सी खड़ी थी। क्या मैं अपने शौहर से मिल सकती हूँ? इसने काज से पूछा था। शौहर? मुलाजमा ने सवाल किया। हाँ, यहाँ मेरा शौहर भी कैद है। क्या बाहर कोई ऑफिसर है इस वक्त? ऐना ने दरवाजे की जानिब देखा। मैडम, मैं कुछ नहीं जानती। आप नाश्ता कर लें, मैं बस यहाँ आपकी खदमत के लिए हूँ। इसने प्रोफेशनल अंदाज में जान छुड़वाई थी। ऐना का हलक कड़वा हुआ। वो पेशी के पहले हसन से मुलाकात चाहती थी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि हसन इससे क्या चाहता है। वो एक अजीब कश्मकश में थी। एक जानिब हसन था। हसन के हक में गवाही देने के बाद इसको इसके बाप का भी पता चल जाता। और दूसरी जानिब वो सब मुजाहिदीन थे जिनका हसन मुजरिम था। वो हसन को सज़ा दिलवाना चाहती थी। ऐना ने एक गहरी सांस खारिज की और बैठकर सहरी करने लगी। कमरे में इस वक्त नीम तारीकी थी। ऑफिसर कुर्सी पर बैठा था जबकि वो सामने बेड पर ही ट्रे रखे पुरसुकून सा सहरी कर रहा था। ऑफिसर माथे पर नागवारी सजाए इसका पुरसुकून सा चेहरा देख रहा था। वो इसके सुकून को गारत करना चाहता था मगर समझ नहीं आ रही थी कि कैसे करे। फिर ऑफिसर तिरछा सा मुस्कुराया। हसन ने एक लुकमा बनाया और जैसे ही अपने मुंह के करीब किया, तुम्हारी बीवी को गिरफ्तार कर चुके हैं कल रात। लुकमा हराम हुआ था। सकून गारत हुआ था। ऑफिसर की मुस्कुराहट गहरी हुई। हसन ने लुकमा वापस ट्रे में पटका और पानी का ग्लास उठाकर लबों से लगाया। एक एक घूंट हलक से उतरती हुई महसूस हो रही थी। इसके गले में मौजूद इस गिल्टी की हरकत इसके हलक से उतरते पानी की कहानी बयां कर रही थी। वो शख्स जब्त पाने की कोशिश कर रहा था और फिर इसने खाली ग्लास ट्रे में रखा। वो सामने बैठे ऑफिसर को देखा। मुझे मेरी बीवी से मिलना है, वो नॉर्मल से अंदाज में कहता। बेड से उतरा। इसके सफ़ेद पाँव इस मैरून कालीन की जीनत बने थे। फिर इसने वही पड़ी एक स्याह चप्पल पैरों में अड़स ली और चलता हुआ ऑफिसर के पास आया। कुछ ज़्यादा ही बेकरारी हो रही है। ऑफिसर अब महफूज सा हो रहा था। हसन ने गहरी निगाह इस पर डाली और फिर कुर्सी खींचकर इसके सामने आ बैठा। तुम्हें पता है, आदम को जन्नत में भी तन्हा नहीं रखा गया था, और तुम लोग समझते हो कि इस बदबूदार कैद खाने में तुम लोगों के मनहूस चेहरे मुझे मेरी बीवी की याद से गाफिल कर सकते हैं?
وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے کہہ گیا، جبکہ آفیسر کی مسکراہٹ پل میں سمٹی تھی۔ وہ گواہ ہے ہماری، اور تم اس سے گواہی سے پہلے تو نہیں مل سکتے۔ آفیسر نے گردن اکڑائی۔ وہ گواہ ہے؟ تم لوگ گواہ کو تو روک سکتے ہو مگر میری بیوی کو نہیں۔ اس دنیا کا کوئی قانون مجھے میری بیوی سے ملاقات کرنے سے نہیں روک سکتا۔ تم، آفیسر نے انگلی کھڑی کی، اگلے 10 منٹ میں وہ یہاں ہونی چاہیے۔ وہ پرسکون تھا جیسے اس کا حکم ٹالا نہیں جائے گا۔ پاور کا دوسرا نام تھا شیس حسن افندی۔ آفیسر مٹھیاں بھیجے اٹھ کھڑا ہوا اور تن پن کرتا باہر نکل گیا۔ پیچھے اس نے مٹھیاں بھیج لی، اتنی جلدی کیسے تم ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئی پاگل لڑکی؟ وہ کررایا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا وہ اس وقت وضو کر کے واش روم سے نکلا تھا۔ جب دیکھا تو سامنے ایک لیڈی آفیسر کے ساتھ اینا کھڑی تھی۔ چہرے پر گھبراہٹ اور آنکھوں میں الجھن اور ساتھ ساتھ خوف بھی تھا۔ حسن نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور تولیہ اچھال دیا۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ اینا نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ نگاہ نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ خوف، کرب، پچھتاوا اور نفرت، نہ جانے کتنے احساسات تھے جو کہ اس وقت گدمد ہو رہے تھے۔ وہ اس شخص کو دیکھنا بھی چاہتی تھی مگر ابھی خواہش کرتی تھی کہ زندگی میں کبھی اس سے یہ سامنا نہ ہو۔ وہ نہ جانے کیا چاہتی تھی۔ وہ اپنی اس کیفیت میں پھنسی ہوئی تھی کیونکہ اس وقت اس کے دل و دماغ میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ دماغ کہتا ہے کہ وہ شخص قابل نفرت ہے، جبکہ دل بار بار بغاوت کرتا رہا تھا، اور دل کی یہ بغاوت اینا کو تختے دار کی جانب گھسیٹ رہی تھی۔ اینا کی نظر اس کے پیروں پر گئی، ہمیشہ کی طرح اس کے پیروں کو دیکھ کر رہ گئی۔ اتنے شفاف، اوپر سے سیاہ چپل۔ کیا تھا اگر وہ شخص اس کو اس طرح نہ ملتا؟ کیا تھا اگر وہ لوگ عام لوگوں کی طرح ملے ہوتے؟ کیا ہوتا اگر حسن برا نہ ہوتا؟ کیا اس دنیا سے برائی ختم ہو جاتی اگر حسن اپنا حصہ نہ ڈالتا؟ دل نے دہائی دی تھی اور یہ خاموش دہائی ایک بار پھر عرش تک گونجی تھی۔ دل کرچیوں میں تقسیم ہوا تھا۔ لیڈی آفیسر اینا کے ساتھ کھڑی تھی۔ حسن نے اجازت طلب نگاہ اس پر ڈالی، یعنی کہ وہ تنہائی چاہتا تھا۔ آئی ایم سوری، آپ ہماری موجودگی میں ہی مل سکتے ہیں، آفیسر نے قطعی لہجے میں کہا تو حسن نے آئی برو اٹھائے۔ اینا نے پلکیں تک نہ اٹھائی۔ اوکے ایز یو وش۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ اس نے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو کہ اپنی جنگ لڑ رہی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اینا کا ہاتھ پکڑا جو کہ پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ وہ دنیا کے سامنے بے شک ایک مضبوط اعصاب والی لڑکی تھی مگر اس شخص کے سامنے اس کی تمام تر ہمت ختم ہو جایا کرتی تھی۔ وہ ریت کا ڈھیر ثابت ہو جایا کرتی تھی۔ اینا نے اپنے ہاتھ کو اس کی گرفت میں جاتے دیکھا تو حلق میں کانٹے چبھنے لگے، اور پھر حسن نے ایک نگاہ آفیسر کو دیکھا۔ وہ ڈھیٹ پر ہی کھڑی تھی۔ حسن نے اینا کا ہاتھ کھینچا اتنی زور سے کہ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ دل کے سمندر میں جذبوں کا ایک ایسا شور برپا ہوا تھا کہ ساحل پر موجود خوف، خدشات اور وہموں کے پرندے پھر سے اڑ گئے تھے۔ اینا کا پورا وجود چھل ہو چکا تھا، سارے بدن میں ایک کرنٹ سا دوڑ چکا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کا شور حسن کو بھی سنائی دیا تھا، اور وہ اس شور کو پہچان گیا تھا۔ حسن نے اچنبھے سے گردن جھکا کر اینا کی بند آنکھوں کو دیکھا، اور حسن کو لگا کہ وہ آج اپنی جنگ بنا لڑے ہی ہار چکا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے غیر یقینی سے اینا کا چہرہ دیکھا جہاں کیا کچھ نہیں تھا۔ وہاں اس کو ہر جذبہ نظر آیا سوائے نفرت کے۔ تو کیا حسن سے محبت؟ یا اللہ، یہ کیسا لمحہ تھا؟ کس چیز کا ادراک کس لمحے اور کس جگہ پر ہو رہا تھا؟ حسن کا دل ایک لمحے کو بند ہوا۔ وہ دل جو کب سے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اچانک سے پھڑپڑایا۔ صفا کے جانے کے بعد اس نے اپنے دل کو ایک زنجیر میں جکڑ کر قید کر رکھا تھا، بالکل جیسے کسی جنگلی جانور یا درندے کو قید کیا جاتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے اہل علاقہ کا نقصان نہ ہو۔ حسن نے بھی اپنے دل کو قید کر دیا تھا کہ کہیں اس کے دل کی بغاوت سے اسی کا نقصان نہ ہو جائے جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ مگر آج یہ پھڑپڑاہٹ کیوں؟ ایسا تو نہیں ہوتا، دل تو بس ایک ہی بار دھڑکا کرتا ہے، پھر آج اس کا دل یوں کیوں دھڑک رہا تھا؟ اینا کی ہر دھڑکن کے ساتھ اس کا دل بھی دھڑک کے جواب دے رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تال ملا رہے تھے بنا اپنے مالکوں کی اجازت کے، کیونکہ دل بے لگام حیوان ہوتا ہے جو زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود بھی قابو نہیں آیا کرتا۔
حسن نے ہر سوچ کو جھٹک دیا اور ایک ہاتھ سے اینا کی پرسہلائی اسے اس لڑکی کے لیے برا لگا تھا، نہ جانے کیوں وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس سب سے گزرے۔ وہ تو بس اس کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا تھا، صرف اس کے لیے کہ وہ اس کی انٹرٹینمنٹ تھی۔ وہ اس انٹرٹینمنٹ کو یوں کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اس کے گرد باندھ کر اس کو محفوظ کر لیا تھا۔ اینا کی بند آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اس نے احتجاجاً اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے الگ ہونا چاہا، مگر حسن نے اس کی مزاحمت کو ناکام بنا دیا تھا۔ وہ اس کو پرسکون کرنا چاہتا تھا، وہ اس کے وہموں کو دور کرنا چاہتا تھا۔ نہیں جانتا تھا کیوں، مگر وہ اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ان کی جنگ کا حصہ نہیں تھی، نہ ہی وہ اس کو اس جنگ کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ I missed you little spy، وہ سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ خفگی سے اس کے سینے پر مکے برسانے لگے۔ شش، اس نے اینا کے کان میں سرگوشی کی۔ آفیسر اپنے کان اور آنکھیں کھولے کھڑی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ بابا کہاں ہے؟ پلیز بتا دو، وہ سسکیوں کے بیچ بمشکل بولی تھی۔ بتا دو، بتا دوں گا، مگر پلیز رو مت۔ وہ نہ جانے کیوں کمزور پڑ رہا تھا، وہ خود نہیں جان سکا تھا۔ میرے آنسو تو تمہیں ہمیشہ خوشی دیتے ہیں حسن کرداوی، وہ تنزیہ مسکرائی۔ ادھر دیکھو۔ حسن نے جھک کر اس کو تھوڑی سے پکڑا اور اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ اینا نے بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ تم آزاد ہو، وہ اچانک سے بولا تھا۔ اینا کے لب کھل گئے، آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ کے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو چاہے گواہی دو، جو بتانا ہے بتا دو ان کو لوگوں کو۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے گال صاف کر رہا تھا۔ تم ایسے کیسے؟ میں تمہیں اس جنگ میں شامل نہیں کر سکتا، اور جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ اور چلی جاؤ مجھ سے دور، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا اور اینا کو لگا کہ وہ قید ہو چکی ہے۔ وہ اس قید سے رہائی ناممکن تھی۔ وہ ساحر تھا اور سحر زدہ کرنا جانتا تھا، مگر آج وہ سحر نہیں کر رہا تھا، وہ مقابل اس کے سحر میں جکڑی جا رہی تھی۔ بابا، اینا کے لب ہلے تھے۔ تم آزاد ہو، اس نے اینا کی بات سنے بنا اپنی بات دہرائی۔ مگر بابا، وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ حسن نے ایک نگاہ آفیسر کو دیکھا اور پھر اس نے دوبارہ اینا کی گرد گرفت بنائی اور اس کی کنپٹی کو چھوا۔ اینا کا دماغ خالی ہو چکا تھا۔ آزادی کا پروانہ صرف تمہارا جاری ہوا ہے، باقی لوگ اپنی سزا پوری کریں گے۔ مائی ڈیئر وائفی، اس نے اینا کی آنکھوں میں دیکھا۔ سزا؟ اینا کا دل بند ہوا تھا۔ گو، اس نے کہتے اینا کو جھٹکے سے الگ کیا۔ نہیں۔ اینا ایک قدم آگے بڑھی اور اس کو گریبان سے دبوچا۔ میں تمہارے جال میں نہیں پھنسنے والی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود؟ یوں مجھے آزاد کر کے خود کو رہا کروا لو گے تو تمہاری سوچ ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوری قوت سے چیخے تھی۔ تم نے گناہ کیے ہیں حسن کرداوی، تم اپنی سزا پاؤ گے۔ تم سزا۔ اس کے الفاظ دم توڑ گئے اور وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اتنی سی تو ہمت ہے تم میں؟ اس نے بے بسی سے اینا کا زرد چہرہ دیکھا۔ سٹاف! آفیسر باہر نکل کر چلائی تو کچھ ہی دیر میں کچھ اور لیڈی آفیسرز آئیں اور اینا کو وہاں سے لے گئیں۔ وہ پیچھے کھڑا رہ گیا، خالی ہاتھ اور خالی دل کے ساتھ۔ دوپہر ہو رہی تھی، صفا کمرے میں ہی رہی تھی سارا دن۔ ابراہیم تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کا حال احوال پوچھتا رہا تھا۔ وہ لوگ میسیجز پر چھوٹی موٹی باتیں کرتے رہے تھے۔ اس نے ایک دو بار کال کر کے دینا اور اسے اور باقی گھر والوں سے بھی بات کی تھی۔ وہ خود بستر پر پڑا تھا، کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں، تو گھر والوں کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ صفا سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو منال لاؤنج میں ہی تھی۔ اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ صفا ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ انہوں نے صفا کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا تو صفا ان کی گود میں سر رکھ کر وہیں صوفے پر ہی دراز ہو گئی۔ منال کے دل میں عجیب سی لہر اٹھی تھی۔ ان کو لگا جیسے ان کی سجل ان کے آغوش میں آ گئی ہو۔ ان کے ہاتھ لرزے تھے۔ صفا نے منال کے ہاتھ پکڑ کر چومے۔ ان کی آنکھیں نم تھی۔ آپ جیسی ماں خیال رکھنے کے لیے ہو تو بندہ ٹھیک ہو ہی جاتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر منال کے آنسو صاف کیے۔ وہ آسودگی سے مسکرا دی۔ کہا بھی تھا کہ روزہ نہ رکھو، ابھی کمزور ہو،
انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ کوئی بات نہیں ہے، میں اتنی بھی کمزور نہیں ہوں۔ ہاں، بہت بہادر ہو گئی ہو، کاش پہلے بھی ہو جاتی۔ وہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، شاید میرے مقدر میں بھی یہ سب سہنا لکھا تھا۔ صفا بھی کھوسی گئی۔ پتا ہے سجل، کہا کرتی تھی امی، صفا بہت نازک ہے، میں ہمیشہ صفا کے لیے موجود رہوں گی۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ جب ہم دونوں کی شادی الگ کر کے الگ الگ گھروں میں جائیں گی تو صفا کا کیا ہوگا۔ وہ سجل کی باتیں دہراتی ہوئی کھوسی گئی تھی۔ ہاں، وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ ہم دونوں ایک ہی گھر میں شادی کریں گے۔ صفا بھی اداسی سے مسکرائی۔ میری سجل، کاش وہ آج ہوتی۔ منال نے کھچکی لی تو صفا ان سے لپٹ گئی۔ وہ لوگ کتنی ہی دیر اپنے زخموں کو کریت کر آنسو بہاتی رہیں۔ میں بچوں کے لیے کھانا بنا لوں؟ وہ کچھ دیر بعد آنسو پوچھتی الگ ہوئی۔ زلیخا بنا رہی ہے، تم آرام کرو۔ منال نے اس کو ڈپٹا۔ 2 دن سے میں ان کے لیے کچھ نہیں بنا سکی، آج بنا لینے دیں۔ نہیں، بالکل نہیں، منال نے دو ٹوک انداز میں کہا، مگر صفا اداس ہوئی۔ ٹھیک ہے، بس جوس بنا لو ان کے لیے، باقی کھانا زلیخا بنا لے گی۔ منال نے اجازت دی تو صفان کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ وہ ابھی کچن میں ہی تھی کہ لاؤنج کا دروازہ کھلا تھا۔ السلام علیکم دادو۔ یاقوت اندر داخل ہوا جبکہ پیچھے ہی مرجان اپنا بیگ قریباً گھسیٹتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے ان دونوں کو باری باری پیار کیا۔ آ گئے میرے شہزادے۔ صفا کچن سے جوس لے کر آئی۔ وہ دونوں اس کو یوں حشاس بشاس دیکھ کر خوش ہوئے تھے، خاص کر مرجان۔ آپ ٹھیک ہو گئی پریٹی لیڈی؟ وہ پرجوش ہوا تھا۔ ہاں، میں نے سوچا کہ میرا ہینڈسم اور چارمنگ بیٹا اتنی دعائیں کرتا ہے، اب مجھے ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ صفا نے مسکرا کر ان دونوں کے گال چومے اور ان کے بال ٹھیک کیے۔ مرجان اور یاقوت نے جوس کے گلاس اٹھا لیے۔ پریٹی لیڈی، منال، اس نے ان دونوں کو پکارا۔ ہاں، وہ یک زبان ہوئی۔ آپ لوگ منہ دوسری جانب کر لیں، آپ کا روزہ ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ دونوں ہنس دی۔ مگر ہمیں ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں، میں جانتا ہوں، تھوڑی تھوڑی کریونگ ہوتی ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کیسے؟ صفا حیران ہوئی۔ اس دن جب آیت کو نگٹس دیے تھے تو مجھے بھی کریونگ ہوئی تھی، وہ صاف گوئی سے کہہ گیا، جبکہ منال اور صفا کے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ ساتھ ساتھ ان کو مرجان پر ترس بھی آیا تھا۔ مگر ہم لوگ بڑے ہیں۔ صفا نے مرجان کا سر چوما۔ جو بھی ہے، میں نہیں چاہتا آپ لوگوں کو کریونگ ہو، اس نے جھنجھلا کر کہا تو منال اور صفا دونوں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ آیت اور منال گھر داخل ہوئیں تو کچن سے اشتہار انگیز مہک اٹھ رہی تھی۔ واہ، ماما نے آج کچھ اسپیشل بنایا ہے۔ منال لاؤنج میں بیگ پٹکتی کچن کی جانب آئی، جبکہ آیت بھی بیگ رکھتی سست قدم اٹھاتی کچن میں چلی آئی۔ سامنے تائی جان ملازمہ کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھی۔ وہ لوگ کوئی آمیزہ مکس کر رہی تھیں۔ ماما، آج کیا اسپیشل بنا رہی ہیں؟ منال نے پاؤں اٹھا کر دیکھا۔ آ گئی میری پرنسس، سلام نہ دعا، آتے ہی بس تانگ چانک۔ انہوں نے ڈپٹا تو منال ہنسنے لگی۔ آیت نے گلاس اٹھایا اور کولر سے پانی ڈالنے لگی۔ اس کا حلق سوکھ رہا تھا۔ بتائیں نا، آج کیا بن رہا ہے؟ آج افطار پر تمہارے ماموں کی فیملی آ رہی ہے، اسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ کچن میں چھناکے کی آواز پر وہ سب پلٹے تھے۔ سامنے آیت کھڑی تھی جس کے ہاتھوں سے وہ شیشے کا گلاس گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ پیروں میں کانچ بکھرا ہوا تھا اور چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ آیت، آتے ہی شروع کر دیا تم نے یہ سب؟ تائی جان نے تکان سے کہا تھا۔ سوری، وہ میں صاف کرتی ہوں۔ آیت فوراً زمین پر بیٹھی اور کانچ چننے لگی۔ ایک کانچ کا ٹکڑا اس کی انگلی میں لگا تو خون کی بوندیں فرش پر گرنے لگی۔ آیت اٹھو، میں کرتی ہوں۔ ملازمہ نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا اور خود صفائی کرنے لگی۔ آیت سامنے کھڑی تھی، بڑی بڑی نیلی آنکھوں میں پانی امڈ رہا تھا۔ جاؤ اب جا کر چینج کر لو، پھر کھانا کھا لینا تم لوگ، تائی نے ناگواری سے کہا تو آیت وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتی پلٹی تھی۔ منال نے
मिराल ने भी एक छलांग लगाई और कांच को उबूर करती बाहर निकली। मेरा बैग भी उठा लाना। वो आयत जो कि अपना बैग उठा रही थी हुक्म देती सीढ़ियां चढ़ गई। आयत ने वहीं टेबल से एक टिश्यू उठाया। इसने अपनी नन्ही सी उंगली पहुंची और दोनों बैग उठाती बमुश्किल सीढ़ियां चढ़ने लगी। दिन कट नहीं रहा था। बेचैनी सी बेचैनी थी। इब्राहिम ने एक बार फिर से किसी को फ़ोन किया था मगर कोई खातिर ख्वाह जवाब न पाकर इसने फ़ोन वहीं पटक दिया। पास पड़ी एक बड़की बेल बजाई तो सफ़ीर कमरे में दाखिल हुआ। जी भाई, गाड़ी निकालो। वो उठने लगा। मगर भाई आपकी तबीयत? भाड़ में गई तबीयत यार, वो बच्ची न जाने किस हाल में होगी। इब्राहिम अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था एक हाथ से। मगर भाई इस तरह आप दिमाग मत चाटो सफ़ीर। वो इसकी बिना सुने सुस्त कदम उठाता कमरे से निकल गया। सफ़ीर सर पीट कर रह गया था। वो भी चारों नचार पीछे आया और गाड़ी तैयार करवाई। इन्वेस्टिगेशन रूम में इस वक्त सन्नाटा था। सामने एक ऑफिसर बैठा था, इसके साथ ही एक लेडी ऑफिसर थी। एक तनाव सा था मगर वो लोग ऐना के साथ हद दर्जा नरमी बरत रहे थे। आप हसन किरदावी को कैसे जानती हैं? ऑफिसर ने पहला सवाल किया था। शौहर है वो मेरा। ऐना की आंखें सर्द थीं। शौहर से पहले मुलाकात कैसे हुई? जॉब करती थी, सेक्रेटरी थी इसकी। तो फिर अचानक से शादी? क्या आपको इस बात का दुख है कि आपको शादी का कार्ड नहीं मिला? ऐना ने सर्द लहजे से कहा तो ऑफिसर ने अचंभे से देखा। हम कैसे मिले? शादी कैसे हुई? ये सब हमारा ज़ाती ज़िंदगी है मिसेस किरदावी। ऑफिसर ने अपना चश्मा उतार कर रखा। हम समझ सकते हैं कि आप पर दबाव है मगर आप बेफिक्र। एक मिनट, किसने कहा दबाव है? ऐना तड़क कर बोली तो ऑफिसर ने लेडी ऑफिसर को देखा। वो कंधे उचका गई। वो लोग हैरान हुए थे। कल रात जिस लड़की की जुबान नहीं खुल रही थी आज वो हसन से मिलने के बाद ऐसे बोल रही थी वो लोग हसन के सामने ही बैठे हों। यानी नहीं है दबाव? ऑफिसर ने एक तिरछी निगाह डाली। नहीं, मैं यहाँ जो कुछ बोलूँगी अपनी मर्जी से बोलूँगी और मुझ पर कोई किसी किस्म का दबाव नहीं डाल सकता। ऐना ने गर्दन अकड़ा ली। ठीक है, इस दिन होटल में जोसेफ के साथ कैसे मुलाकात हुई? वो लोग अब असल बात पर आए थे। ऐना ने थूक निकला। वो एक बार फिर से दो धारी तलवार पर खड़ी थी। मुझे हसन ने भेजा था। आंखें एक बार फिर से सर्द हुई थी। व्हाट? ऑफिसर चौंका। हाँ, और अब जो जो मैं बताऊंगी वो सच होगा और मुझे उम्मीद है कि इस कानून के पास इतनी हिम्मत होगी कि वो एक मुजरिम को, एक दरिंदे को सजा दे। ऐना ने अतल लहजे में कहा तो वो दोनों ऑफिसर्स ने एक दूसरे का मुंह देखा। डिफेंस ऑफिसर के ऑफिस में सामने कुछ गाड़ियां आकर रुकी थीं। गार्ड्स आगे बढ़े, गाड़ी का दरवाज़ा खोला गया और अंदर से वो शख्स निकला जिसको पूरे प्रोटोकॉल से अंदर ले जाया जा रहा था। वो एक कनीस कसीर मंजिला इमारत थी। वो लोग लिफ्ट से होते हुए तीसरी मंजिल पर पहुंचे थे। ऑफिस का दरवाज़ा खोला तो सामने बैठी शख्सियत उठ खड़ी हुई। क्यों क्यों तकल्लुफ़ किया? मुझे कह देते। वो उठकर आगे बढ़ा और इब्राहिम से मिलकर इसको साथ लाया। वहाँ मौजूद सोफे पर बिठाया और ख़ुद भी अपनी कुर्सी छोड़कर इसके साथ ही बैठ गया। बाकी गार्ड्स और मुलाजमीन बाहर ही रुक गए थे। कोई अपडेट? इब्राहिम ने पानी पीते हुए पूछा था। बेफिक्र रहो, वो बच नहीं पाएगा। वो एक 40 साल आदमी था जो कि इब्राहिम के साथ यूं ही बैठा बातें कर रहा था जैसे वो एक दूसरे को बरसों से जानते हों। मुझे इस घटिया इंसान की परवाह नहीं है। इस बच्ची का पता करो, वो लोग इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? इब्राहिम ने पानी का गिलास रखते हुए गुस्से से कहा। पता है क्या? बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। तुम क्यों फिक्र करते हो? और बयान रिकॉर्ड करवाने से पहले मुलाकात करवाने का किसने कहा था? इब्राहिम के सवाल पर साथ ही बैठा शख्स गड़बड़ाया था। देखो, तुम अच्छे से जानते हो पिछले 8 सालों में इस मुल्क के हर इकदाम के पसे पर्दा मेरी मंशा शामिल होती है। इसलिए ये मत समझना कि अब मुझसे कुछ छुप सकता है। जानता हूँ मगर इसने खुद कहा था। तो वो तुम लोगों का मुजरिम था या दामाद? वो खुर्राया। अच्छा तुम गुस्सा ना करो, मैं दोबारा पता करवाता हूँ। तुम लोग इससे खौफजदा हो? इब्राहिम ने इसकी आंखों में देखा। वो निगाह चुरा गया। अहमर, मत भूलो कि जुल्म मिटने के लिए ही होता है। वो अगर अब तक यहाँ दनदनाता रहा तो सिर्फ इसलिए कि मैंने इसको धक्के ढील दे रखी थी। मगर जो इसने हाल ही में किया है ना, मैं इसको अब मज़ीद आज़ाद नहीं छोड़ सकता।
ابراہیم مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ جانتا ہوں، تم بے فکر رہو، کہتے اس نے اپنا موبائل نکالا۔ آفیسر نے اپنا پین میز پر رکھا اور ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا۔ وہ سامنے نڈھال سی بیٹھی تھی، جیسے کہ دل کا بوجھ اتار کر وہ خود بوجھ کے نیچے دفن ہو گئی ہو۔ اس نے تکان سے سر میز پر گرا دیا۔ لیڈی آفیسر نے اس کا کندھا ہلایا۔ اینا ایک طرف کو لڑک گئی۔ اس کو لے جاؤ۔ میل آفیسر نے اپنا چشمہ اتار کر آنکھوں سے لگایا۔ آفیسر اٹھی تو اینا نے یوں ہی میز پر سر ٹکائے آنکھیں کھول دی۔ وہ ایک ہی سمت میں دیکھ رہی تھی۔ کیا میں ایک بار اس سے مل سکتی ہوں؟ وہ گمسم سے لہجے میں بولی تھی۔ کیا اب بھی؟ آفیسر کو اچھمپا ہوا۔ ہاں، آخری بار۔ اینا پھیکا سا مسکرائی۔ ٹھیک ہے، آفیسر نے لیڈی آفیسر کو اشارہ کیا۔ بیان ریکارڈ ہو چکا ہے۔ احمد نے فون کان سے ہٹا کر ابراہیم کی جانب دیکھا۔ وہ سامنے بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، چلو، مجھے اسکول لینے جانا ہے ابھی اسی وقت۔ ابراہیم اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر کچھ نہیں، اگر لڑکی کو کچھ ہوا تو میں منصور کو کیا منہ دکھاؤں گا احمد؟ وہ جبڑے بھینچ گیا۔ اوکے فائن، چلو۔ احمد بھی اٹھ کر آ گیا۔ اگر اس نے حسن کے حق میں بیان دیا تو؟ وہ دونوں اس وقت لفٹ میں تھے جب احمد نے کہا تھا، وہ بات کی بات ہے، وہ اس کی گواہی حاصل کر کے بھی میرے ہاتھوں بچ نہیں سکتا۔ ابراہیم مٹھیاں بھینچ گیا تھا۔ تمہارے پاس کئی موقع آئے، تم نے اس کو ختم کیوں نہیں کیا؟ احمد نے گردن موڑ کر ابراہیم کو دیکھا۔ لفٹ کا دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ لوگ اب گارڈز کے حصار میں چل رہے تھے۔ سفیر بھی انہی میں سے شامل تھا۔ ابراہیم اس کے سوال پر خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ لوگ آ کر گاڑی میں بیٹھے۔ بتایا نہیں تم؟ احمد نے پھر سے سوال دہرایا۔ بس نہیں مار سکتا اس کو۔ ابراہیم نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ کیوں؟ تم اس سے نفرت کرتے ہو؟ وہ آج تک تمہارے لیے مشکلات کھڑی کرتا آیا ہے، پھر کیوں؟ بس نہیں معلوم۔ مگر نہیں مار سکتا میں اس کو؟ مگر احمد حیران تھا۔ مگر اس کو قید کروا سکتا ہوں، میں بس چاہتا ہوں کہ وہ قید رہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تمہاری۔ احمد نے سر جھٹکا۔ تم جانتے ہو ایک سائنسدان تھا؟ اس نے کہنا شروع کیا تو احمد نے گردن گھمائی۔ اس کو شوق تھا نئے نئے تجربے کرنے کا۔ اس نے ایک گوریلا پر ایک تجربہ کیا جس سے وہ گوریلا ایک بہت بڑا حیوان بن گیا۔ ہاں، شاید ہالی ووڈ موویز میں دیکھا ہے۔ احمد نے سر ہلایا۔ آج کل ہر تیسری مووی کا کانسیپٹ یہی ہے۔ مگر کیا تم جانتے ہو کہ وہ گوریلا بس ایک استعارہ ہے؟ دراصل ہم لوگ ایسے کچھ جانور اور انسانوں کے ساتھ یوں ہی تجربے کرتے رہتے ہیں۔ ہم ان پر طرح طرح کے تجربے کرتے ہیں اور پھر جب وہ حیوان بن جاتے ہیں اور کنٹرول سے باہر ہو کر تباہی مچانے لگتے ہیں تو ہم خود ہی ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ سانس لینے کو رکھا۔ وہ گوریلا اس دنیا کا ایک ایوریج نیگیٹو اور برا شخص ہے جس کو برا بنا دیا گیا ہے اس پر تجربہ کر کر کے۔ یہ دنیا ایک تجربہ گاہ ہے اور ہمارا معاشرہ سائنسدان ہے جیسے لوگوں کو جنم دیتا ہے۔ تو پھر کیا نہیں مارنا چاہیے ایسے حیوانوں کو؟ احمد نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ مار دینا چاہیے، ابراہیم خالی سے لہجے میں بولا تھا۔ احمد نے اچنبھے سے دیکھا۔ مگر میں نہیں مار سکتا کیونکہ وہ گوریلا مجھے بہت عزیز ہے۔ اس نے مجھے بھائی کہا تھا اس وقت جب وہ اس الفاظ سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے مجھ پر اعتبار کیا تھا حالانکہ وہ اپنوں کا بھروسہ ہار چکا تھا۔ اس نے مجھ سے محبت کی حالانکہ وہ پور نفرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس پر بہت برے تجربات ہوئے ہیں احمد۔ وہ 6 ماہ کا قصہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس 6 ماہ کے قصے کو کوئی نہیں جانتا، مگر میں جانتا ہوں، میں سب جانتا ہوں، وہ کہتا جا رہا تھا۔ کون سا قصہ؟ احمد نے چونک کر پوچھا۔ ایک قصہ جس نے حسن کو شاہ بنا دیا، جس نے حسن سے اس کی پہچان تک چھین لی، جس نے حسن کے منہ پر اتنے تماچے برسائے کہ وہ اپنا اصل چہرہ ہی کھو بیٹھا۔ اب وہ آئینے میں خود کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنا چہرہ پہچان میں نہیں آتا کیونکہ وہ اپنا چہرہ بھول چکا ہے۔ مگر احمد کو بہت دلچسپی ہو رہی تھی۔ مگر دیر ہو چکی ہے، اتنی کہ کوئی چاہ کر بھی اب شاہ کو حسن نہیں بنا سکتا۔ اس کی جینز ٹرانسفارم ہو چکی ہے۔ وہ ایک گوریلا سے ایک خونخوار درندہ بن چکا ہے۔ اس کی رگوں میں اب خون نہیں، زہر دوڑتا ہے۔ اس کے لیے اس کو قید کر دینا ہی بہتر ہے۔ اس نے تکان سے کہتے سیٹ کے پش سے ٹیک لگا دی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں
اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔